السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا جو سفر ہے اس کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ کل کے حصے میں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 31 مئی سن 1940 کا تذکرہ کیا اور ان کا نام احسان الہی کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ تو آج انشاءاللہ ان کا اور ان کے دادا جی کا یعنی لالا جی جن کو کہا جاتا ان کا پیار اپنے پوتے سے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو شیخ ظہور الہی صاحب نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی کی تقریر سن کر وہ بھی انشاءاللہ آج اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوگا۔ علامہ احسان الہی کی پیدائش سے پہلے دادی محترمہ نے خواب دیکھا کہ ان کے کمرے میں ایک بلب روشن ہے اور اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ آپ نے اس بات کے بارے میں ایک عالم دین سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو دین کی روشنی پھیلائے گا اور بڑا عالم بنے گا۔ تعبیر ایسی درست ہوئی کہ آج آپ کی پھیلائی ہوئی روشنی سے ایک جہاں پر لاڈلا پوتا اور لالا جی۔ اب لالا جی کا لاڈلا پوتا تھا اور لالا جی تھے۔ اکلوتے بیٹے والوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہر وقت سانس حلق میں اٹکا ہوتا ہے۔ لالا جی نے ساری عمر ایک بیٹے کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اب اللہ نے دوسرا بیٹا پوتے کی شکل میں دیا تو اس کے لاڈ دیکھنے والے تھے۔ پوتے کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر فرمائش دادا جی کے لیے حرف آخر ہوتی۔ احسان الہی کی پھپھو حمیدہ کہتی ہیں کہ احسان الہی جو مانگتا اس کو دیا جاتا۔ کبھی گھوڑا لے آتے اور اس پر سیر کروائی جاتی، کبھی پوتے کو مچھلی کے شکار پر لے جاتے۔ لالا جی کو جو بھی شوق تھے جوانی کے اب وہ پورا کرنے کو ساتھی اور ایک دوست مل گیا تھا۔ خود علامہ احسان الہی ظہیر اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دادا جی سے گھڑ سواری کے شوق کے علاوہ بھی چند شوق ملے، کسی حد تک سیاست کا شوق بھی۔ انہیں شکار کا بہت شوق تھا اور یہ شوق بھی مجھے دادا جی سے ملا تھا۔ وہ مچھلی پکڑنے اور بندوق سے شکار کرنے کا شوق رکھتے تھے اور بچپن میں مجھے اپنے اس شوق میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جب میں نے بندوق چلائی میری عمر 10 برس تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں بہت کم لوگوں کے ساتھ بندوقیں ہوا کرتی تھیں۔ یعنی علامہ صاحب کی عمر 10 سال تو سن 1950 تقریباً جب علامہ صاحب نے بندوق چلائی اور پاکستان بنے ہوئے 3 سال میں تھے۔ شکار کے تمام لوازمات اور ہر قسم کا شکار کا سامان ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میرے والد شیخ ظہور الہی کی میرے دادا جی کے کسی بھی شوق کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، ماں سوائے دینی رغبت کے۔ رہے شیخ ظہور الہی، وہ اپنے انداز میں چل رہے تھے، دیسی گھی سے اپنے بیٹے کی مالش کرتے، خاص زور گردن کی پچھلی طرف ہوتا۔ حاجی ظہور الہی کا خیال تھا کہ کس طرح بندے کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، عمدہ سے عمدہ خوراک کا اہتمام ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حاجی ظہور الہی کو اللہ تعالیٰ سے اپنا عہد یاد تھا۔
حاجی ظہور الہی علامہ صاحب کی جسمانی تربیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ علامہ ابتدا سے ہی تن و من مضبوط اعصاب اور مضبوط اعصاب والے تھے، تاہم میں نے ان کے جسم کو مزید صحت مندی اور طاقتوری کے جوہر سے آراستہ کرنے کے لیے ان کی خوراک کا خوب خیال رکھا۔ جب تک علامہ جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں زیر تعلیم رہے، ان کا کھانا روزانہ سیالکوٹ سے بھیجا جاتا تھا تاکہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کی صحت کمزور نہ ہو جائے۔ اس طرح پاکستان میں جہاں بھی زیر تعلیم رہے ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا گیا۔ خورد و نوش کے ساتھ ساتھ میں ان کے جسم پر تیل ملتا، خاص کر ان کی گردن کے اوپر نیچے خوب مالش کرتا تاکہ ان کے اعصاب مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں، کیونکہ اعصاب ہی تو ہیں جو زمانے کے حوادث کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے وہ کوئی کام بھی جرأت و ہمت سے نہیں کر پاتے۔ دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے جہاں اور عوامل کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، وہاں اپنے اعصاب کو قائم اور حواس کو حاضر رکھنا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ لالا جی کے پوتے، اللہ اکبر، یہ تھا علامہ کی ذہنی اور جسمانی تربیت کے لیے حاجی ظہور الہی صاحب کا نقطہ نظر اور معیار۔ ابتدائی تعلیم کے لیے ایم بی پرائمری اسکول محلہ دھاریوال میں داخل کرا دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے ناظرہ قرآن آپ پڑھ چکے تھے، لیکن پرائمری کی تکمیل سے پہلے ہی اسکول سے اٹھا کر حاجی ظہور الہی اپنے عہد کی تکمیل کے لیے سرگرم۔ عمر فاروق قدوسی الاخوہ میں شیخ منیر احمد کے حوالے سے لکھتے ہیں، شیخ منیر احمد حاجی ظہور الہی صاحب کے ملازم تھے اور مدت تک حاجی صاحب کے پاس رہے۔ بہت نیک بزرگ تھے، اکثر راوی روڈ حاجی محمد صادق رحمت کے گھر آ کر ٹھہرتے اور علامہ کے بچپن کے قصے سناتے۔ حاجی صادق صاحب علامہ کے رشتے میں ماموں تھے۔ وہ سکول داخل ہو چکے تھے، میں انہیں سکول چھوڑنے جاتا، میں انہیں کندھوں پر اٹھا لیتا اور ان کا بستہ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ اگر کبھی پیدل چلانے کی کوشش کرتا تو وہ بالکل پیدل نہ چلتے اور کندھے پر سوار رہنے کی ہی ضد کرتے۔ چوتھی جماعت تک میں انہیں کندھے پر بٹھا کر لے جاتا۔ چوتھی کے بعد انہیں حاجی ظہور الہی صاحب نے حفظ قرآن کریم کے لیے مدرسے میں بھیج دیا۔ اب انشاءاللہ یہاں سے آگے کل بیان کریں گے۔ علامہ صاحب بچپن میں بیمار ہوئے، شرک کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایک شرک کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ماں باپ کی تربیت کچھ اس طرح سے تھی اور حفظ قرآن بھی انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں کیا۔ یہ انشاءاللہ سارا کل بیان ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔